کہ آپ کا اس کتاب لکھنے سے یہ مقصد ہے کہ آپ یہ ثابت کریں کہ پاکستان کا قیام برطانیہ کی ایک سازش کے سبب ہوا تھا۔ اب دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ یہ کتاب ہے انگریزی میں، لیکن پتہ نہیں کن اسباب کے سبب اس کے اوپر مصاحبے، مباحثے، انٹرویوز اردو میں ہو رہے ہیں، ہندی میں ہو رہے ہیں۔ شاید اس واسطے کہ وہ طبقہ جو انگریزی زبان سے زیادہ واقف نہیں ہے اس تک اس کتاب کی باتیں پہنچ سکیں۔ تو ایک صاحب نے ان سے سوال کیا تھا اور پوچھا تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا اس کتاب لکھنے سے یہ مقصد ہے کہ آپ یہ ثابت کریں کہ پاکستان کا قیام برطانیہ کی ایک سازش کے سبب ہوا تھا، اور وہ سازش کا سبب یہ تھا کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ایک متحد ہندوستان دنیا کے نقشے پر ابھرے۔ اور انہوں نے مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے صاف کے الزام لگ رہا ہے کہ جناح نے، مسلم لیگ نے برطانوی سازش کے تحت ہندوستان کو زبردستی تقسیم کر دیا جبکہ اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ ابھی میں نے انگریزی میں پڑھ کر کے سنایا ہے کہ کیبنٹ مشن پلان نے کے ڈیلیگیشن نے کس طرح اپنے اسٹیٹمنٹ میں پیراگراف 7 میں، پیراگراف 11 میں کہہ دیا کہ پاکستان کی اسکیم جو ہے وہ ناقابل قبول ہے برطانیہ کے لیے۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے جناح صاحب سے کہا کہ دیکھیے اتنا بڑا ملک متحد ابھرے گا، 400 ملین افراد اس میں ہوں گے، اس میں صنعتیں قائم ہوں گی، اور یہ مشرق کی سب سے بڑی طاقت بن کے ابھرے گی، عالمی امور میں اس کی بہت بڑی آواز ہوگی۔ تو کیا آپ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں؟ تو اس سے ظاہر ہے کہ بھائی برطانیہ کا منشا تھا کہ ایک متحد ہندوستان ابھرے، ان کا منشا تھا ہی نہیں۔ اس لیے کہ میں دیکھیں قصہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے ان کو مسلمانوں کا پاس تھا مگر مسلم لیگ کا پاس نہیں تھا، مسلمانوں کا پاس وہ یونینسٹ پارٹی کے ذریعے کرتے تھے۔ وہ یونینسٹ پارٹی پر جو ہے انحصار کرتے تھے تاکہ ان کے فوج میں مسلمان فوجی آتے رہے۔ تو ظاہر ہے کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان ابھرے، اسی لیے سازش کی گئی۔ آپ کو پتہ ہے اس کتاب میں لکھا ہے کہ آخر منٹ پر یہ کہتے ہیں کہ بھائی کہہ دیا گیا تھا، اگر کہہ گیا تھا تو آخری وقت میں کرسٹوفر بیومونٹ نے انکشاف کیا تھا 1992 میں، 1992 میں، کہ صاحب جو ہے جو ایوارڈ سے اس کو بدل دیا تھا۔ چودھری محمد علی میں لکھا ہے۔ اچھا صاحب گرداسپور کا تو جسٹس منیر نے ایک پریس کانفرنس کی تھی ماؤنٹ بیٹن کے کانفرنس کے بعد، اور اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ جو اعداد و شمار مسلم اکثریت کے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے دیے ہیں وہ غلط ہیں، نصف فیصدی زیادہ نہیں ہے، 1.5% زیادہ ہیں، اور اس ٹرمز آف ریفرنس کے حساب سے اس کو آنا چاہیے پاکستان میں۔ کیا وجہ تھی کہ جب اتنے حکام، اتنے انگریز حکام کہہ رہے تھے، خود شروع میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے کہا تھا کہ ریڈکلف ایوارڈ کو شائع ہو جانا چاہیے آزادی سے پہلے، تو اس کو آزادی تک چھپایا کیوں گیا؟ اگر سب چیز پہلے سے بتا دی گئی تھی، پہلے سے طے شدہ تھی، تو یہ ریڈکلف کمیشن بیٹھا ہی کیوں؟ میرا سوال ہے نا۔ اچھا اب میں نہیں چاہتا تھا، لیکن اب جو کہ یہ سوال ابھرا ہے، تو
تو میں آپ کو بتاؤں کہ سازش کیا کیا ہوتی رہی ہے. جب کشمیر کی جنگ چھڑی تو میں اب کوٹ کرتا ہوں انگریزی میں ترجمہ کر دوں گا. دیکھیں یہ کتاب ہے یہاں پر دا راولپنڈی کانسپریسی کیس حسن ظہیر صاحب کی, ٹھیک ہے. اس میں کشمیر کے وار کے بارے میں اس وقت کے وزیر اعظم کلیمنٹ ایٹلی نے جناح صاحب کو کیا خط لکھا تھا, لیاقت علی خان کو کیا خط لکھا تھا کہ اس معاملے کے حق و باطل سے برطانیہ سروکار نہیں کرے گا. برطانیہ یہ نہیں دیکھے گا کہ کون سا فریق حق پر ہے اور کون سا فریق حق پر نہیں ہے. وہ یہ دیکھے گا کہ کوئی ایسی صورتحال نہ ہو کہ دونوں طرف کے فوجی افسر ایک دوسرے کے مقابل آ جائیں. لیٹ می ریڈ دی exact quote. On 15th July, Clement Attlee wrote to Liaquat Ali Khan that, quote, he would not be dictated by the rights and wrongs of the dispute. اور پاکستان آرکائیو میں کلیمنٹ ایٹلی کا لیٹر. اور آگے بڑھی 1965 کی جنگ. یہ ٹھیک ہے کہ جیسے 6 ستمبر کو برطانوی وزیر اعظم ولسن نے کہا کہ ہندوستان نے جارحیت کی, مگر اس کے فوراً بعد انہوں نے پوری کوشش کی کہ پاکستان کو ہزیمت پہنچائے. ابھی بریگیڈیئر عبدالرحمن صدیقی کی کتاب جو جنرل یحییٰ خان پر شائع ہوئی ہے, اس کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے شجاع نواز صاحب نے اس بات پر تعجب کا اظہار کیا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ چھم کے ایریا میں جب جوڑیاں کو لینا تھا, اخنور کو لینا تھا, تو بیچ میں تبدیلی کیوں لائی گئی, جنرل اختر حسین ملک کو ہٹا کر کے جنرل یحییٰ خان کو کمان کیوں دی گئی, وہ مہم جو جا رہی تھی اس کو روک کیوں دیا گیا. تو اب دیکھیے یہ ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ دی امریکن پیپرز, یہ دیکھیے دی امریکن پیپرز رکھا ہوا ہے, اس میں برطانوی سفارتکاروں نے جو لکھا اس میں یہ ہے, with reference to Chump area, High Commissioner Sir Maurice James warned Ayub of critical importance of signaling unmistakably the limits of Pak military response in order to reduce risk of provoking overreactions. دیکھیے اتنا گنجلک انگریزی کا جملہ, اتنا گنجلک انگریزی کا جملہ, مگر یہ ہے کس بارے میں, چھمب ایریا کے بارے میں. یہ برطانوی سفیر سر مورس جیمز نے جب دیکھا کہ پاکستان فوجی طور پر 65 میں اپنی بالادستی قائم کر چکا ہے, تو وہ دوڑ پڑا اور اس نے ایوب کو مجبور کیا کہ وہ اختر حسین ملک کو ہٹائیں. جب یحییٰ خان سے پوچھا گیا کہ انہوں نے پھر دیا کیوں نہیں, تو انہوں نے کہا بھائی ہم کو کہا گیا تھا کہ آپ کو نہیں لینا ہے. He simply said I was told not to. تو یہ برطانوی سفارتکار کی ایک عرضداشت تھی جس کے کہنے کے اوپر آپ نے کشمیر کی جنگ میں جو آپ کو واضح برتری تھی اس کو آپ نے کھو دیا. اس کے باوجود جب دیکھا کہ پاکستان جو ہے اس کا پلہ بھاری ہے, وہ اس بات پر انحصار کر رہے تھے کہ پاکستان کا اسلحہ ختم ہو جائے گا, لیکن چونکہ نور خان کے مشورے سے ایوب خان نے ایران سے اسلحہ منگا لیا اور اسلحے کی کمی پوری ہو گئی, تو کوئی وجہ نہیں تھی پسپائی کی. جنرل ہیڈ کوارٹرز یہ عزیز احمد نے لکھا ہے اور اس کی لکھے کو جنرل موسیٰ نے مائی ورژن میں اس کو نقل کیا ہے کہ جنرل ہیڈ کوارٹرز صدر ایوب سے درخواست کر رہا تھا آپ جنگ بندی کو 3 دن کے لیے کم از کم روک دے, مگر صدر ایوب نہیں مانے. کیوں نہیں مانے؟ اس لیے سر مورس جیمز نے آ کر کے دھمکی دی تھی کہ اگر آپ نے جنگ بندی نہیں کی تو جو جوہری طاقتیں ہیں وہ بیچ میں کود پڑیں گی.
1971 میں کیا ہوا بھائی؟ دیکھیں عام طور سے جیسے مشرق وسطیٰ کی جنگیں میں آپ دیکھ رہے ہیں برطانیہ جاتا ہے امریکہ کے ساتھ. 1971 میں امریکہ آپ کو سپورٹ کر رہا تھا, امریکہ آپ کی مدد کر رہا تھا. تو اس وقت برطانیہ امریکہ کے بجائے روس کے ساتھ چلا گیا پاکستان کے 2 ٹکڑے کرنے کے لیے. کسی ملک نے, جہاں تک کہ ہندوستان نے بھی, پاکستان کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا ہے جتنا کہ برطانیہ نے پہنچایا ہے. آپ کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ برطانیہ ایک متحدہ ہندوستان چاہتا تھا؟ نہیں چاہتا تھا. کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ وہ پاکستان چاہتا تھا؟ اس کی کوئی بنیاد تو لائے نا. ہوا میں باتیں کرنے سے تو نہیں ہوتا نا. ہم تو کلاس میں جاتے ہیں, ہم تو طالب علموں کا سامنا کرتے ہیں, ہم کتاب لکھتے ہیں تو ہم کو اپنے پڑھنے والوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ہم لانچز میں جاتے ہیں, ہم سوالوں کے جواب دیتے ہیں, ہم سے پوچھا جاتا ہے بھئی آپ نے کیسے لکھا, تو ہم جواب دیتے ہیں. چونکہ ہم لوگ مورخ ہیں تو اچھے مورخ ہو سکتے ہیں, ہم بہت برے مورخ ہو سکتے ہیں. ممکن میں پاکستان کا سب سے برا مورخ ہوں, سب سے خراب مورخ ہوں, مگر مورخ ہوں. اور ہر مورخ جو کہ مورخ ہے وہ جو کہتا ہے وہ کسی بنیاد پر کہتا ہے, کسی حوالے پر کہتا ہے, کسی دستاویز پر کہتا ہے. تو یہ چیز تو نہیں ہے. آپ لوگ جو ہے نا خورشید کمال عزیز کی اس کتاب کا بڑا ذکر کرتے ہیں, دی مرڈر آف ہسٹری. ہمارے جو دانشور ہیں اس طبقے میں خورشید کمال عزیز کی یہ کتاب دی مرڈر آف ہسٹری بڑی مقبول ہے. 1974 میں انہوں نے ایک اور کتاب لکھی تھی, برٹن اینڈ پاکستان, نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہسٹوریکل کلچرل اسٹڈیز قائد اعظم یونیورسٹی نے اسلام آباد سے چھاپی تھی اسے. اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ برطانیہ اور پاکستان سے کیسے خوشگوار تعلقات ہیں. دیکھیے وہاں پر مارگریٹ تھیچر کی کتاب رکھی ہے. وہ کہتی ہیں کہ بھائی ان معاملات کو دیکھنے میں ہمیں یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ ہندوستان چونکہ ایک علاقائی طاقت ہے اس لیے اس کا لحاظ رکھنا ہے. مطلب یہ ہے مارگریٹ تھیچر کہنی کہ کشمیر وشمیر کو مت اٹھائیں بھائی, آپ جو ہے آپ ہندوستان کو خوش رکھیں. اور یہ حقیقت ہے کہ آج جب کوئی بھی, وہ نریندر مودی ہو, کوئی ان سے پیشتر جو ہے منموہن سنگھ ہو, جب ہندوستان کا وزیر اعظم بولتا ہے برطانیہ کا وزیر اعظم کانپتا ہے. یہ حال ہے یا نہیں بھائی؟ اگر پنڈت نہرو نے مہاراجا بیکانیر کے کہنے کے اوپر ریٹلف آف وارڈ میں تبدیلی کرائی تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے, انہوں نے اپنے آپ کو ثالث تو مقرر نہیں کیا تھا, وہ ایک فریق تھے. انہوں نے جب ثالث کو کمزور پایا اس پر چڑھائی کر دی. پنڈت نہرو نے جو کیا وہ اپنے ملک کی خاطر کیا. ماؤنٹ بیٹن نے کس ملک کی خاطر کیا؟ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ بھائی ٹھیک ہے صدیوں کی ایک مخاصمت چلی آ رہی ہے, اگر ہندوستان نے پاکستان کے خلاف کچھ کیا تو یہ تاریخ کے تناظر میں قابل فہم ہے. میں نہیں کہوں گا کہ قابل تعریف ہے, میں کہوں گا کہ قابل فہم ہے. برطانیہ نے کیوں کیا؟ ایک ثالث کا عہدہ لے کر کے اس نے جانبداری برتی. کشمیر کی جنگ میں, 65 کی جنگ میں, 71 کی جنگ میں کیا ہے؟ اس بنیاد کے اوپر آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ برطانیہ کی سازش کا نتیجہ ہے؟ یہ دیکھیں 2-3 کتابیں ان کی یہاں رکھی ہیں, آئن ٹیلبرٹ کی پروونشل پالیٹکس ان دا پارٹیشن آف انڈیا, فریڈمز کرائی. ان کی ایک کتاب کا عنوان میں بتاؤں, کین پارٹیشن بی انڈن. آپ کو دیکھیے میری کتاب جو ہے ایم اے جناح دی آؤٹ سائڈ ویو, اس میں مغربی مصنفین کی جو
کتابیں ہیں، جو مقالے ہیں، ان کا جائزہ ہے۔ کسی برطانوی مصنف نے کوئی سوانح نہیں لکھی ہے زنا کی۔ مقالات ضرور پڑھیں بھائی۔ ولیم اسٹیفرڈ میٹس امریکی، ہیکٹر بولٹن نیوزی لینڈ کے، اسٹینلی والپرٹ پھر امریکی، آئن برائنٹ ویلس آسٹریلیا کے، اور برطانیہ میں آپ پیچھے مڑ کے دیکھیں کہ نہرو پر اور گاندھی کے اوپر کتنے انگریزوں نے کتابیں لکھی۔ تو اس طرح سے گمراہ کن قسم کے نظریات کو پھیلانا مناسب نہیں ہے۔ ہم جواب دیں، کہے کوئی ہم کو جھوٹا، میں جواب دینے کو تیار ہوں، جو کٹہرا مقرر کر دے۔ میں تو اپنی بات، ظاہر ہے کہ میں 12 جلدوں کی ٹرانسفر آف پاور پیپرز یہاں اپنے گھر میں تو نہیں لا سکتا بھائی، میرے مالی وسائل اتنے ہیں، نہ اس چھوٹے سے کتاب خانے میں اتنی جگہ ہے کہ میں وہ رکھ سکوں، مگر یہیں قریب میں پاکستان اسٹڈی سینٹر میں اس کے تمام جلدیں رکھی ہوئی ہیں، جس سے میں نے اپنی کتابیں لکھی۔ اس کو کہتے ہیں باد ہوائے، غبار نکالنا دل کا۔ یونینسٹ پارٹی کی نظریے کو ماننے والے لوگ ایسا کرتے ہیں اور کوئی نہیں کرتا۔ شکریہ۔